بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پرویز الہی کی گرفتاری کی خبریں جو ہیں وہ اس وقت موصول ہو رہی ہیں، اور گلبرگ کے اندر ظہور الہی روڈ پر جو ان کی واقع رہائش گاہ ہے وہاں پہ اس وقت اینٹی کرپشن کی اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے گراؤنڈ پہ، اس حوالے سے بڑی اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمران خان جو حملہ کیس تھا، وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ایک نیا کٹا کھل گیا ہے اور حکومت نے ایک نئی چال دکھا دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کرنے والی ہیں، اور آخر پہ آپ کو بتانا ہے کہ حکومت کتنی ایک مذاکرات میں سنجیدہ ہے، اور خواجہ آصف جو کہ حکومت کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، وہ ان مذاکرات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کاف لیگ کا حصہ تھے، اور کاف لیگ میں سے ہی وہ نکل کر تحریک انصاف کی جانب آئے جب رجیم چینج آپریشن ہوا۔ جب پنجاب حکومت کی بات آئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ ان کا اصولی فیصلہ تھا، کیونکہ کوئی اور اس ملک کی اس وقت بہتری سوچ ہی نہیں رہا تھا، اور ان کو یہ لگا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کا اپنا طرز سیاست ہے، اس طرز سیاست کو بھی انہوں نے برقرار رکھنا تھا، ان کی رواداری جو تھی اسے بھی برقرار رکھنا تھا، اور پھر ایک دھڑے والے لوگ ہیں، دھڑا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ، اس دھڑے کو بھی آگے لے کے چلنا تھا۔ لہٰذا فیصلہ پرویز الہی صاحب نے یہ کیا کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے اندر مونس کا بڑا اہم کردار تھا عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، تو پھر مشکلات کا جو سفر تھا وہ شروع ہو گیا، اور اس چیز کا مونس اور پرویز الہی دونوں کو پتا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انتقامی کاروائیاں، اور یہ ہر قسم کی کاروائی کریں گے، لیکن پرویز الہی ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ کس طریقے سے اسمبلی پرویز الہی نے عمران خان کے کہنے پر تحلیل کر دی، اور اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد اگلا لاہے عمل یہ ہوا کہ پرویز الہی اور مونس الہی نے تحریک انصاف اپنے تمام مکمل پارٹی کے ساتھ جوائن کر لی۔ آپ اس وقت کاف لیگ اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی شخص صرف 4-5 چودھری سرور اور شجاعت حسین ان کے بچے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کیا نام ہے ان کا، باولپور سے جو الیکشن لڑتے ہیں، جو اس وقت جو ہے وہ بڑے اہم وزیر ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں بھی، جو ہے وہ بڑے اہم وزیر تھے۔ تو ان تمام لوگوں کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایک ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو اس وقت کاف لیگ میں، وہ پوری کی پوری جو کاف لیگ تھی وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئی تھی۔ تو اب جب اسمبلی تحلیل ہوئی، ایک عبوری حکومت آئی، تو اس کے بعد سلسلہ یہ شروع ہوا کہ مونس کے اوپر، پرویز الہی کے اوپر ایف آئی آرز کا سلسلہ، مقدمات کا سلسلہ، انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں، یہ تمام چیزیں چلیں، اور پرویز الہی کے پرانے ساتھی بھٹی صاحب جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، جو اپنا سیکرٹری اسمبلی تھے، ان کے مہینہ 1.5 مہینہ تقریباً جو ہے وہ اغوا رکھا۔ اس کے بعد جب ان کی بازیابی ہوئی تو پھر ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل کروایا گیا، جو کہ حراست کے اندر ان کا ویڈیو کلپ بنایا گیا تھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنی کرپشن کی، میں فرنٹ مین تھا، اور پھر یہ مقدمات کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ شروع ہو چکا تھا۔ اب اینٹی کرپشن جو ہے اس میں کیونکہ مقدمہ درج کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، تو انہوں نے کاروائی آج کی ہے، اور ظہور الہی روڈ پر واقع جو پرویز الہی کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ پہنچی ہیں، تقریباً جو ہے وہ 4 گاڑیاں اس وقت جو تفصیلات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق 4 گاڑیاں اینٹی کرپشن کی ہیں، اور 8 سے 9 گاڑیاں جو ہیں وہ پولیس کی ہیں، اور وہ پرویز الہی کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ انہوں نے پرویز الہی کی رہائش گاہ کو گھیر لیا ہے، اور اس وقت مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں پرویز الہی سے ملنے دیا جائے، لیکن ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس وقت ان کی ملاقات نہیں کروا رہی، کیونکہ لیگل ٹیم کو یہ خدشہ ہے کہ اگر پرویز الہی کی ملاقات کروائی جائے گی تو یہ گرفتاری ڈالیں گے، اور گرفتاری کر کے پھر یہ پرویز الہی صاحب کو ساتھ لے جائیں گے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو پرویز الہی صاحب نے اسی ہی مقدمے کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت لی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ اب اصول ایسے چل رہے ہیں، رول ایسے چل رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لہٰذا حکومت وقت اور طاقتوروں کی یہ خواہش ہے کہ یہ شخص ہمارا ہو کے اب خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے۔ تو کون روک سکتا ہے عبرت کا نشان بنانے سے
کسی میں بھی اتنی ہمت تو نہیں ہے جو اس حکومت وقت کے جو ہے وہ ہاتھ روکے، لہٰذا پرویز الہی کی گرفتاری کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن عمران خان کا جو حملہ کیس تھا، اس حملہ کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا، کیونکہ وہاں پہ جب ان کو گولی لگی تھی تو میڈیکل رپورٹ بھی آئی تھی اور پھر جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگز بھی کی تھیں، تو اب حکومت سکینڈل یہ بنا رہی ہے، اپنے جو ان کے صحافی ہیں ان سے ٹویٹس کروا رہی ہے، اپنے چینلز کے اوپر جو ہے وہ رپورٹس چلوا رہی ہے کہ عمران خان کی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر جو زخم کے نشان ہیں ان کے حوالے سے اور تفصیلات ہیں، گولیاں لگنے کی تفصیلات اور ہیں، اور جو میڈیکل عمران خان صاحب کا ہوا تھا اس کے اندر تفصیلات اور ہیں، لیکن اس چیز سے نہیں بھاگتے کہ حملہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کس نے کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا، اور پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے یہ حملے کے پیچھے کون لوگ تھے۔ عمران خان صاحب کئی بار ان کا نام لے چکے ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں ہے، خاموش ہیں لوگ، لیکن اب اس چیز کو بنیاد بنا کر عدالت کے اندر یہ کیس اڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں سائیڈ پہ جی چیزیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو غلام محمد ڈوگر تھے، جو سی سی پی او لاہور تھے، جن کے پاس اس وقت وہ فائل ہے، تو تفتیش کی جو مکمل فائل ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کا بیان بڑا اہم ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عدالت کے اندر اگر معاملہ جاتا ہے تو یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ بڑی اہم ہوگی، اہم موڑ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ حکومت مذاکرات کا راگ الاپ رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اسی جگہ پر ہی حکومت انتقامی کاروائیاں بھی کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے پرویز الہی کے خلاف انتقامی کاروائیاں، آج کس طرح سے ان کے گھر پہ پولیس اس وقت موجود ہے، عمران خان کی جے آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر چلیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ عمران خان کو آج بلانا عدالت کے اندر، یہ بھی آپ کے سامنے، اور نئے مقدمات، پھر جس طریقے سے علی امین گنڈا پور کے خلاف اس وقت کاروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے، اور حکومت جس طرح سنجیدگی سے آ رہی ہے، ان کا جو وفد ہے وہ جس طرح سنجیدگی سے مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے، وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس طریقے سے وہ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے، ہمیں پراپر اس کے اوپر انسٹرکشنز لینی ہے اپنے آقاؤں سے، پھر انسٹرکشنز لیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم سنجیدگی سے آئے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ معاملہ طے کریں گے، لہٰذا یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ اس پوری کی پوری صورتحال میں خواجہ آصف نے بیان دیا، آپ کو پتہ ہے وزیر دفاع ہیں اور بڑے اہم وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جس طریقے سے ان کا ساتھ ہے، ایک پرانا ساتھ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور ان کی بات ایک معنی رکھتی ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ آج انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو حکومت کے مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ مذاکرات مجھے نہیں لگتا کہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے یا ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ خود دیکھ لیں کہ جب اہم ترین وفاقی وزیر یہ بات کر رہا ہے تو مذاکرات کہاں تک پہنچیں گے اور کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، اس کے اوپر مزید بات کیا کی جائے۔ اتنی ہی بات سمجھانے کے لیے کافی، اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔